کہ جب آفات آتی ہیں تو مختلف طرح کے خیالات اور نظریات معاشرے میں پھیلتے ہیں. جیسے ابھی لاس اینجلس کے اندر اور دیگر جو جنگلات کے علاقے تھے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ یہ عذاب ہے یا ایک انسانی غلطی اس کو قرار دیا جائے. تو اس حوالے سے گفتگو جاری تھی. بہت سارے لوگ اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ایک نارمل بات ہے. جو پہاڑوں کے قریب علاقے ہوں گے جب گلیشیئر پگھلیں گے، برف پگھلے گی تو وہاں پہ سیلاب آ جائے گا. یہ تو ایک فطری سی بات ہے. جو سمندر کے کنارے ہیں وہاں پہ سیلاب تو آتے ہی رہتے ہیں، جنگلات میں آگ تو لگتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن. کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال یا سال میں 2 دفعہ یا بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ دفعہ ان کو آزمایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے، پھر بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نارمل روٹین کے اندر جنہیں ہم نارمل روٹین سمجھ لیتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کی صورت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کی صورت ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو واقعات مسلسل ہو رہے ہوں ان کو بس ایک روٹین کے میٹر لے لیا جائے. اس میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا پہلو ہو سکتا ہے. جیسے ان پہ مسلسل وہ آفات آ رہی تھیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہیں تاکہ تم رجوع کر لو، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر لو. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک جنرل سی بات ہے. باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ انسانی غلطی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے. کچھ لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھیں جی یہ کیسا عذاب ہے جو درختوں پہ آیا ہے جس سے تو جانور ہلاک ہوئے ہیں. کہ بھئی جانور اور درخت جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. یہ اصل میں وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کائنات کی چیزوں کو کائنات کے ایک آئیڈینٹی کے طور پہ دیکھتا ہے، ایک الگ شناخت کے طور پہ دیکھتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے جو مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات کو اللہ کی تخلیق اور اللہ کی مخلوق، اللہ کی ملکیت کے طور پہ دیکھا جائے. یہی وہ سوچ ہے. پھر آگے جا کے جو یہ کرتے ہیں کہ اچھا پھر دیکھیں یہ تو بڑی ظلم کی بات ہو گئی، آپ جانور ذبح کر کے ان کا گوشت کھا جاتے ہیں. گوشت خوری جو ہے اس کے خلاف ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑا اچھا ان کو جواب دیا کہ تمہاری سائنس کے مطابق تو پودے بھی جاندار ہیں، تو اگر جانوروں کو ذبح کرنا اپنی خوراک کے لیے یہ ظلم ہے تو پودے بھی تو جاندار ہیں، تو ان کو ذبح کر کے یا ان کو کاٹ کے بھی تو تم کھا لیتے ہو نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہی سرے سے غلط ہے. کائنات کو اللہ کی تخلیق کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہیں، مالک ہیں، وہ کسی کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اگر وہ جانوروں پہ بھی ہلاکت نازل کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے درختوں پہ ہلاکت نازل کر دے، تو اس میں کون سی پرابلم والی بات ہے، کون سی مسئلے والی بات ہے؟ تو یہ بہرحال سرے سے سوال ہی غلط ہے کہ جی یہ عذاب اگر ہوتا تو پھر جانوروں پہ کیوں آتا؟ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ خود مختار ہیں، قادر ہیں. وہ ہم سے پوچھنے کے پابند تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا تو بتائیں کس کس مخلوق کو ماروں، کس کس کو نہ ماروں. ہم اللہ کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے. یہ دیکھو نا اللہ نے کتنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کتنے دن ہو گئے، 2 ہفتے سے زائد ہو گئے، ابھی تک آگ نہیں بجھ رہی، بلکہ کل کی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید تیز ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں سزاؤں کے ساتھ، وباؤں کے ساتھ، آفات کے ساتھ، اور سزا دے کے لوگوں کو جو ہے وہ آزمائش کے اندر مبتلا کر کے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان لانا اور ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھنا ہی جو ہے وہ صحیح طرز عمل ہے. اور اس میں جو ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر کافروں پہ کوئی آفت آ جائے تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وما علیہ الا البلاغ.